میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس عالم دنیا کو اللہ نے انسان کی محنت کا میدان بنایا ہے اور دونوں لائن کی محنت ہوتی آ رہی ہے، اور میرے بھائیوں دوستوں دونوں لائن کے نتیجہ بھی دنیا میں خدا ظاہر کرتے آ رہے ہیں۔ ایک لائن ہے انبیاء علیہ السلام کی اور دوسری لائن ہے اپنے خواہشوں پہ چلنے والوں۔ سنت الہی یہی ہے کہ جیسی انسان محنت کرتا ہے اسی کے مطابق خدا نتیجہ دیتا ہے۔ یہ عالم اس لیے انسانوں کی محنت کا میدان بنایا۔ سارے نبیوں کی محنت کا میدان بھی یہی دنیا ہے، اور سارے خدا کے دشمنوں کی محنت کا میدان بھی یہی دنیا ہے۔ اور دونوں بات علماء کرام سے ہم اور آپ سنتے ہیں، دونوں کا نتیجہ بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ ایک نتیجہ آیا ہے کامیابی کا، دوسرا نتیجہ آیا ہے ناکامی کا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا۔ جیسی جس انسان کی اور جیسی جس کی محنت ہوگی اسی کے مطابق نتیجہ آئے گا۔ کچھ نتیجہ آئیں گے دنیا میں اور اصل نتیجہ آئیں گے مرنے کے بعد آخرت میں۔ دوسری بات میرے بھائیوں دوستوں یہ ہے کہ ایک محنت ہے چیزوں کو محنت کا میدان بنانا، اور ایک محنت ہے انسان کو اپنی ذات کا محنت کا میدان بنانا۔ جیسے زمیندار سے محنت چاہتی ہے، اور جیسے تجارت تاجروں سے محنت چاہتی ہے، اور جیسے ملازموں سے محنت چاہتی ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں دوست بزرگوں یہ دین مسلمانوں سے محنت چاہتا ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تو محنت سے ملے اور دین ایمان بغیر محنت کے ملے۔ یہ خیال بالکل نہ کریں کہ بات پیسہ تو تجارت سے ملے اور دین ایمان بغیر محنت کے ملے۔ یہ خیال نہ کرے کہ ملک محنت سے چلے اور دین ایمان بغیر محنت کے چلے۔ یہ میرے پیارے ہو محنت چاہتا ہے، یہ دین ایمان انسانوں سے محنت چاہتا ہے۔ محنت ہوگی زندگی میں آ جائے گا، محنت نہیں ہوگی نہیں آئے گا۔ اور خدا نے نبیوں کے راستے سے ضابطہ قائم کر دیا کہ ہم دین ایمان والوں کو کامیاب کریں گے، اور اگر دین ایمان نہیں ہے تو ملک مال والوں کو ناکام کریں گے۔ یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہی قیامت تک ہوگا۔ کامیابی اللہ نے دین کے ساتھ جوڑی ہے، اور پھر دین کی کامیابی کے لیے سبب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حضرت انسان کے جسم میں وہ اسباب بھی رکھے جو جن اسباب کو اختیار کرنے سے کامیاب ہوتا ہے، اور جسم میں وہ اسباب بھی موجود ہیں جن اسباب کے اختیار کرنے سے ناکام ہوتا ہے۔ کامیابی کے اسباب بھی جسم کے اندر ہیں اور ناکامی کے اسباب بھی جسم کے اندر ہیں۔ باہر کی چیزوں سے نہ ہماری کامیابی کا تعلق ہے، نہ باہر کی چیزوں سے ہماری ناکامی کا تعلق۔ ہمارے جسم میں اسباب ہیں کامیابی کے اور ناکامی کے۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو اسباب کامیابی کے ہیں اس کے لیے عبادت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو اسباب ناکامی کے ہیں ان اسباب سے بچنا پڑتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام انسانوں کی تربیت کی راستہ لے کر آئے کہ یہ کام کرنے کے ان کو کرو، خدا کامیاب کر دیں گے، اور یہ اسباب ناکامی کے ہیں خود ان سے بچتے رہو، خدا عبادت بچا لے۔ سارا مسئلہ جسم کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز کامیابی کی ایمان ہے۔ خدا نے ایمان کے لیے دل بنایا ہے، اور میرے عزیزو بھائیو آدمی سب سے پہلے اپنے دل کی دولت حاصل کرے کہ دل میں توحید ہو، شرک نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے کلمہ میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لا الہ، یہ چیز دل میں آنی نہیں چاہیے، اور اگلا لفظ کہا الا اللہ، دل میں صرف میری ذات ہی رہنی چاہیے۔ لا کو کیا نام مخلوق کہتے ہیں، اور اللہ الا اللہ کو توحید کہتے ہیں۔ اس لیے خدا نے پہلے کہہ دیا کہ جہاں لا ہے وہاں میں نہیں، اور جہاں میں ہوں اللہ نہیں۔ پہلی بنیادی چیز ہے کامیابی کے لیے دل میں توحید ہو، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب دل میں توحید آئے گی تو میرے بھائیوں سب کچھ اللہ سے ہونا سمجھ میں آ جائے گا،
اور دل میں اور چیز کا یقین آئے گا تو اللہ سے ہونا دل سے نکل جائے گا اور اسی چیز سے ہونے کا ذہن بن جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے دل کو کلمہ عطا فرمایا اور نمبر 2 پہ پھر خدا نے جسم کو دین عطا فرمایا۔ دین کا تعلق ہے جسم سے اور ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ نماز کا تعلق جسم سے، روزے کا تعلق جسم سے، حج کا تعلق جسم سے۔ پہلے ایمان دل کو عطا فرمایا، پھر جسی بات اسلام جسم کو عطا فرمایا۔ اور جسم کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے بعد، پھر خدا نے نماز عطا فرمائی۔ نماز جو ہے یہ براہ راست خدا سے لینے کا سبب ہے۔ نماز میں کھیتی شریک نہیں، نماز میں دکان شریک نہیں، نماز میں مال شریک نہیں۔ خدا جیسے واحد ذات ہے، خدا کے ذات سے لینے کا واحد اسباب نماز سے مانگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ نے سلطان الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی۔ کلمہ مقصد کی چیز ہے، اسے دنیا میں لے کے پھرتے رہو، اور نماز حاجت کی چیز ہے، جہاں جو حاجت آ جائے نماز پڑھو اور خدا سے مانگتے رہو۔ ہمارا مقصد بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حاجت کا اسباب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم باہر کی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کہ، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ اندر میں آ جانا چاہیے اور یہ باتیں نماز بالکل صحیح ہو جانی چاہیے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔